جب صفحۂ کرطاس پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے لبریز نعتیہ اشعار یاقوت و مرجان کی صورت بکھر بکھر جاتے ہیں تو ان قیمتی لفظوں سے اٹھنے والی جہاں تاب روشنیاں زندگی کے نہا خانوں کو منور کرنے لگتی ہیں، اور اسی طرح جب در نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت دائرۂ تحریر کے حسن کو دوبالا کرنے لگے، جب رحمت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قربان قربان جانے لگے، جب قلم کی حرمت کے ذریعے در نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری کو یقینی بنایا جانے لگے، تو دنیاوی سرحدوں اور فاصلوں کے معنی ختم ہونے لگتے ہیں۔ بے طلب بھی یہاں ملتی ہے آتے جاتے، یہ وہ در ہے کہ جہاں دل نہیں توڑے جاتے۔ یہ ہے آقا کی عنایت وہ کرم کرتے ہیں، ورنہ ہم جیسے کہاں در پہ بلائے جاتے۔ تب نعت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کو ایک بار نہیں بار بار دل چاہنے لگتا ہے، اور جب نعتیہ اشعار کو دل کی محبت کے حسین ریشمی دھاگوں سے باندھا جانے لگے، جب قلم کے ذریعے طیبہ کی رستوں کی ہواؤں کو محسوس کروایا جانے لگے، جب سنہری جالیوں اور گنبد خضرا سے محبت دیوانہ وار اپنی جانب کھینچنے لگے، اور جب ذہن و دل میں عقیدت کے پھول کھلنے لگے، تو قلم میں تاثیر اور آواز میں درد اترنے لگتا ہے۔ جب زمین و آسمان کے سب سے حسین لال و گہر گنبد خضرا کے حسن پر واری جانے لگیں، تو زمانے گزرتے ہیں، صدیاں اپنے ہی وجود میں ضم ہوتی ہیں۔ جو سلسلہ حسان بن ثابت سے شروع ہوا تھا، اس میں جب امت محمدیہ کی باری آتی ہے تو حفیظ تائب، عبدالستار خان نیازی، محمد علی ظہوری، ریاض الدین سہروردی، سرور نقشبندی اور دیگر کے نام نعت گو شعراء کے طور پر پہچانے جاتے ہیں۔ پھر اسی صف میں بادب ثنا خوان و نعت گو شاعر سید الطاف حسین شاہ کاظمی صاحب کا نام بھی شامل ہوتا ہے۔ بادب ثنا خوانوں کی پہچان کا یہ سفر جاری رہے گا، یہاں تک کہ یہ قافلہ دنیا کی تپش سے ہٹ کر مدینہ کی ٹھنڈی ہواؤں تلے آن پہنچے گا۔ علی رضا ارشد، حافظ یاسر علی، حسان بن خورشید اسی قافلے کا حصہ ہیں، اور الطاف حسین شاہ کاظمی صاحب کا شمار بھی ان چند باادب ثنا خوانوں میں ہوتا ہے جو اپنا آپ منوا لیتے ہیں، اور نعت گو شاعر کے طور پر بھی ان کے قلم کی حرمت پہچانی جاتی ہے۔ جب در نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت و محبت اس قدر حد سے سوا ہو جائے کہ انسانی کاوشوں کو قبولیت بخشی جانے لگے، اور مدینہ کی لو لفظوں کی صورت میں شمع جلانے لگے، جس کی تپش سے انسانی دل کی دیواریں عقیدت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گداز ہونے لگیں، تو نعتیہ کلام باادب سامعین کی سماعتوں میں آب رواں کا کردار ادا کرتا ہے اور کرتا رہے گا۔ اسی طرح الطاف حسین شاہ صاحب کے قلم کو بھی باادب نعتیہ شاعری کا اعزاز حاصل ہے۔ آپ کے نعتیہ کلام میں نبی کے در سے اعتماد اور خودداری کا عنصر اس حد تک پایا جاتا ہے کہ ایمان لفظوں کی صورت میں سننے والوں کی سماعتوں سے دلوں میں سفر کرنے لگتا ہے۔ قصر شاہی تیری منزل تیرا جادہ اور ہے، میں ہوں طیبہ کا مسافر میرا رستہ اور ہے، خود کہے قرآن میلا عکس منہ رب کریم کہ طور سینہ اور ہے مکہ مدینہ اور ہے، مانگنے والے سبھی ایک طرح کے ہوتے نہیں، صرف منگتا اور ہے اور ان کا منگتا اور ہے۔ آپ راولپنڈی کے نواح میں مقیم ہیں۔ آپ نے اصغر مال کالج راولپنڈی سے گریجویشن کی۔ آپ نے 1986 میں فروغ نعت اکیڈمی راولپنڈی قائم کی۔ 1987 میں پی ٹی وی پر پہلی بار احمد ندیم قاسمی کی لکھی ہوئی نعت پیش کی۔ آپ نے پہلی نعت چھٹی جماعت میں لکھی تھی، جس کے اشعار کچھ یوں تھے: دل میں تیری یادوں نے طوفاں سا مچایا ہے۔ آپ کے نعتیہ مجموعہ پر مشتمل پہلی کتاب 1986 میں الطاف و کرم کے نام سے منظر عام پر آئی۔ قرنطینہ کے اس دور میں آپ اپنے لکھے ہوئے کلام جمع کر رہے ہیں تاکہ جلد یا بدیر نعتیہ شعری مجموعہ منظر عام پر لایا جا سکے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در کی سنہری جالیوں کا ذکر کرتے ہوئے آپ بے حد آبدیدہ تھے۔ آپ کا علمی ذوق اور اہلیت بہت وسیع اور بلند ہے۔ آپ کو گفتگو کے ہر پہلو پر عبور حاصل ہے۔ آپ کا ادبی ذوق آپ کے گھرانے کی مرہون منت ہے۔ آپ کے والد گرامی کو عربی، فارسی اور اردو زبان پر عبور حاصل تھا۔ آپ دوران گفتگو الفاظ کے معنی بھی واضح کر رہے تھے۔ آپ ان دنوں لیاقت باغ راولپنڈی میں لائبریری کی سرپرستی میں بھی مصروف ہیں، جہاں 1 لاکھ سے زائد کتب موجود ہیں۔ نعت کے حوالے سے سید الطاف حسین شاہ کاظمی صاحب سے ہونے والی دبنگ گفتگو آپ سب کی نظر